سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. حضرت مریم صدیقہ اس بچے کو اٹھا کے قوم کے سامنے آئی. قوم والے کہنے لگے اے مریم البتہ تو حد سے بڑا ہوا کام لے کے آئی ہے. اے ہارون کی بہن تیرا والد بھی برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی غلط کام کرنے والی نہیں تھی. بس حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ فرمایا. قوم والے کہنے لگے کیسے ہم بات کریں اس بچے سے جو کہ بچپن میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا کرنی ہے اور مجھے نبی بھی بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں بھی رہوں اور مجھے حکم فرمایا نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں اور والد اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے کا حکم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. اور سلام و مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 27 تا 34 ہے. حضرت مریم صدیقہ کا واقعہ چل رہا ہے. سورہ مریم میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت مریم صدیقہ کے ہاں جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس پریشانی کی حالت میں کہ میں قوم والوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی, کس طریقے میں ان کا سامنا کروں گی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ادھر جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ادھر ہی رہیں, اور اگر کوئی قوم میں سے آپ کی طرف
آتا ہوا دکھائی دے تو آپ انہیں سادہ سے الفاظ میں کہہ دیں انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ تعالی کی ذات کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، منت مانی ہے، آج کے دن میں نے کسی انسان سے کلام نہیں کرنا۔ تو حضرت مریم صدیقہ کو یہ سکھا دیا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اب اس بچے کو گود میں لیا ہوا ہے اور قوم والے بھی آ گئے، حضرت مریم صدیقہ قوم کی طرف آئیں، انہوں نے جیسے دیکھا تو فوراً سے حضرت مریم صدیقہ کی عزت پر بات کرنے لگے، کہتے ہیں لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم تو بہت برا کام لے کے آئی ہے، شادی ہوئی نہیں اور شادی سے پہلے اولاد ہو گئی، یہ تو نے کیا کیا ہے، یہ کیسا کام کر کے آ گئی۔ اور پھر قوم والے حضرت مریم صدیقہ کو اس کے خاندان کی نسبت یاد کروانے لگے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون جیسے نیک بھائی کی بہن ہو کے اور اپنے والد کو دیکھ کے اس نے بھی کبھی برائی نہیں کی، اور تیری والدہ بھی بری نہیں ہے، تو نے یہ درمیان میں کیا کام کر دیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ۔ تو یہ کسی کو عزت اور غیرت دلانے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ جب تیرے والدین بھی اتنے نیک، تیرے بھائی بھی، تیرے گھر والے بھی اتنے نیک، اور تو نے یہ درمیان سے کیا کر دیا، کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تیرے پیچھے خاندان والے وہ ایسے تھے تو ان کی طرف سے یہ برائی تیرے اندر شفٹ ہوئی ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سارا خاندان بھلے لوگوں کا ہے، نیک لوگوں کا ہے، اور تو نے یہ درمیان میں کون سا کام کر دیا۔ یہ حضرت ہارون یہ حضرت مریم صدیقہ کے بھائی تھے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے اچھے اچھے نام رکھا کرو، انبیاء کرام کے ناموں پہ اپنا نام رکھا کرو اولاد کا۔ تو یہ بھی حضرت ہارون کے نام پر ان کے بھائی کا نام تھا ہارون۔ تو اس لیے قوم والوں نے کہا کہ اتنے اعلیٰ بھائی کی بہن ہو کے تو نے یہ کر دیا۔ اب حضرت مریم صدیقہ چونکہ وہ کہہ چکی تھی پہلے کہ میں نے بولنا تو ہے نہیں، میں تو منت مان چکی ہوں، تو انہوں نے اشارہ کر دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، یہ کہاں سے آیا ہے، کس طرح آیا ہے، میرا دماغ نہ کھاؤ، اس سے پوچھ لو۔ قوم والے کہنے لگے یک نشد دوشد، ایک گناہ کر کے آئی ہے، دوسرا کہتی ہے بچے سے پوچھ لو، بھلا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا اس عمر میں اور بچپن میں بھی بچے بولا کرتے ہیں، ہم کیسے اس سے بات کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یہاں مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا، اور میرے عیسیٰ بات آ گئی ہے تیری ماں کی عزت پہ، اور جو حلالی بیٹے ہوتے ہیں وہ ماں کی عزت کی پاسداری کرتے ہیں، میرے عیسیٰ ذرا بول کے بتا دے کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، مجھے نبوت بھی عطا کرنی ہے۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید کا عجیب اسلوب ہے، عجیب طرز بیان ہے۔ سوال قوم والوں کا یہ تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے، تو تیری شادی تو ہوئی نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے کیا فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دینی ہے، کتاب عطا کرنی ہے۔ تو ظاہری طور پر تو سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہے۔ اب کہنا کیا چاہیے تھا، جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت کا نشان بنایا، نہیں بلکہ فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا کرنی ہے، نبوت بھی دینی ہے۔ کیا مطلب؟
فرمایا وضاحت اس بات کی فرمایا کہ تم میرے نسب میں شک کر رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اور جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس کے نسب میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کرنی ہے تو اس نے نبوت اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا کرنی ہوتی ہے، انسانوں میں سے ہی اس نے پیغمبر منتخب کرنے ہیں، تو میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہوں، میں کوئی نور وغیرہ یا کسی اور میں سے نہیں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں چیزیں لازم ہے انسان کی زندگی کے ساتھ۔ جب زندگی ختم تو یہ عمل بھی ختم، جب زندگی ختم تو نماز کی فرضیت بھی ختم، زندگی ختم تو اب زکوٰۃ کی وجوب جو تھا وہ بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں زندگی کے ساتھ۔ تو اب یہاں پہ یہ بات بھی ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک بڑی مشہور حدیث جو کہ ہے تو ضعیف حدیث، اس کا کوئی مطلب کہ ثبوت نہیں ہے، کہ انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی قبروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ جی، انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حقیقت کے اندر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لگائی گئی ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نہیں ہے۔ ہاں، اب دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق اس وقت تک ہے جب تک انسان کی دنیا کی زندگی موجود ہے۔ جب وہ زندگی ختم ہو گئی تو یہ فرضیت بھی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اب یہ خواہ مخواہ سے بات کو کہیں سے بڑھا چڑھا کے ادھر ادھر ملانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب قرآن مجید نے واضح کر دیا تو بس اس بات پر اپنے آپ کو کار بند کر لینا چاہیے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا، کہ میری والدہ نے مجھے پیدا کیا ظاہری اسباب میں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ والدہ کی فرما برداری کرنی ہے، والدہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جباراً سرکش نہیں بنایا، سرکش کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے والا بن جاؤں، شقیًا مجھے بدبخت بھی نہیں بنایا۔ یقیناً جو رب کا نافرمان ہوتا ہے وہ بدبخت ہوتا ہے، وہ کبھی خوش بخت نہیں ہو سکتا۔ والسلام علیہ، اور سلام ہو میرے اوپر یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ہر تینوں واقعات میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر سلامتیاں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، فرمائی یہ جو سارا واقعہ میں نے بیان کیا یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات وہ ہے جو میرے رب نے فرمائی ہے، اور میں سچی بات وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ میں نے جو یہ ساری بتائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، یہود نے حضرت مریم صدیقہ پہ یہ تہمت لگائی اور بکواس کیا کہ حضرت مریم صدیقہ کے نعوذ باللہ من ذالک ایک چرواہے کے ساتھ غلط تعلقات تھے، اور اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور خود عیسائی ان کی اپنی بہت ساری کتابوں کے اندر، اناجیل اربع کے اندر یہ خود لکھتے ہیں کہ حضرت مریم صدیقہ اس کی شادی ہوئی تھی، اور شادی ہونے کے بعد پھر یہ جو اچانک سے حمل ہو گیا تو ان کے خامد نے کہا بھئی یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو ان کے خامد نے ان کے کردار پہ شک کیا۔ اب مزہ تو آ گیا نا کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی پیغمبر کے کردار اور اس کی ماں کی کردار پہ شک بھی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی خامد نے حضرت مریم صدیقہ کے نعوذ باللہ کردار پہ شک کیا جی کہ تیرا بیٹا کہاں سے آ گیا اور یہ حمل کہاں سے ہو گیا، اور پھر جب بچہ پیدا ہوا تو وہ شرم کے مارے گھر سے نکل کے جنگل کی طرف چلی گئی، اور یہ وہ بڑی لمبی چوڑی کہانی انہوں نے گھڑی ہے۔ بہرحال اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور سچی بات وہ ہے جو میں رب نے تمہیں بتا دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے گزر چکی ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ یہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر انسانیت کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنانا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی جو میں نے حضرت مریم اور اس کے بیٹے کو عطا فرمائی تھی۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات یہی ہے جو میں نے کہہ دی، لوگ خواہ مخواہ اس میں شک کر رہے ہیں اور راہ راست سے بھٹک رہے ہیں، اور میں جدھر بھی چلے جائیں جہاں تک بات کو لے جائیں، سچی بات وہ تھی جو میں رب نے کہہ دی۔ اب اس بات پر اپنے آپ کو کاربند رکھو گے تو سچ پہ ہوں گے، اگر نہیں تو یقیناً گمراہی کے راستے پہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ